السلام علیکم ناظرین، ثاقب الرحمان جاپان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں حافظ مہر محمد شمس کی رہائش گاہ پہ۔ حافظ مہر محمد شمس سماجی اور اپنے سیاسی حوالے سے جاپان میں ایک معتبر نام اور کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ حافظ مہر محمد شمس اپنے نام اور کام کے حوالے سے نہ صرف جاپان، پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ایک ممتاز نام رکھتے ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی جاپان میں بندش اور اس سے پیدا ہونے والی صورتحال کے بارے میں۔ تو آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ سر، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہمیں عنایت کیا۔ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیے کہ پی آئی اے کی فلائٹ جو ہے جاپان میں کافی عرصے سے بند ہو چکی ہیں، اور اس سے پیدا ہونے والی اب موجودہ صورتحال کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے اور کمیونٹی کی اس وقت جو سنجیدہ مسئلہ ہے اس پہ آپ نے بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ تو سب سے پہلے تو میں تقریباً پوری دنیا میں اس وقت جو پریشانی ہے کرونا کی وجہ سے پوری دنیا کے حالات خراب ہیں، لیکن جاپان، کیونکہ ہم جاپان میں رہتے ہیں اس لیے جاپان کی بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ پی آئی کی بندش کے بعد جو پوری دنیا میں مسائل کھڑے ہوئے، اس کے ساتھ ہی جاپان میں بھی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یہاں 17 سے 18 ہزار پاکستانی یہاں مقیم ہیں، جن کے یہاں کی بھی بچے بھی پاکستانی ہیں جو پی آئی اے کے ذریعے سفر کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کیا نام ہے، ہمارے آپ کو پتہ ہے پاکستانی مینگو جو آتے تھے وہ بھی اس پی آئی کی وجہ سے یہاں پہ دستیاب ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی ہے جو جاپانی یہاں کا وفد ہے، تاجروں کا وقت، بزنس مین جو لوگ ہیں اس پی آئی کے ذریعے، کیونکہ ان کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، یہ اسی ٹائم سے فلائٹ ہماری ڈائریکٹ اسلام آباد پہنچتی تھی، تو اس پہ یہ سفر کرتے تھے اور جلدی واپس آنے کا ایک آپ کو پتہ ہے جو سسٹم ہوتا ہے، وقت کو یہ پابندی کرتے ہیں، تو اس کے لیے پی آئی کی بڑی ضرورت تھی۔ لیکن یہ کرونا کا مسئلہ ہوا ہے یا کیا مسئلہ ہوا ہے، اس کے بعد انہوں نے پی آئی جاپان کی بند کر دی ہے، جو ابھی پچھلے سال سے بند آ رہی ہے، اور جس وقت یہ کرونا کا مسئلہ اس سے پہلے بند ہو چکی ہے۔ تو کرونا کے مسئلے کے وقت بھی پاکستانی جو وہاں گئے ہوئے تھے وہاں پھنس گئے، جو یہاں سے جانا چاہتے ہیں یہاں بھی آپ کو پتہ ہے یہاں رک گئے۔ اس کے بعد تقریباً ابھی قطر ایئر لائن یا دبئی ایئر لائن بھی شروع ہو چکی ہے، لیکن پی آئی اے جو ہے ابھی جو سننے میں آ رہا ہے، جو مہینے 2 مہینے میں ہوا ہے کہ انہوں نے یہاں سے ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو ہم نے بارہا اس کے یہاں مظاہرے بھی کیے، اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا 2 سال پہلے بھی انہوں نے پی آئی کو بند کیا، لیکن تمام یہاں کے کمیونٹی نے، ہم سب نے مل کے احتجاج کیا، پھر انہوں نے پی آئی کو بحال کیا۔ لیکن اس دفعہ جو ہے یہ بحال نہیں کر رہے، انہوں نے کہا کہ ہم پکا یہاں سے پی آئی کا آفس ختم کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے کمیونٹی بہت ہی مشکلات کا شکار ہے، اور جو تو مسائل آپ فیملیز کے مسائل ہیں یا دیگر مسائل میں آتا ہے، اس کے علاوہ جو میتیں ہیں، جو یہاں آپ کو پتہ ہے یہ 6 مہینے کے اندر تقریباً 15 سے 20 افراد جو ہیں یہاں وفات پا گئے ہیں، جو پہلے پی آئی اے کے ذریعے ان کی میت پاکستان بھیجی جاتی تھی۔ لیکن اب یہ لازمی، ہم یہ نہیں چاہتے کہ پی آئی اے صرف مردوں کے لیے ہی بھیجنی چاہیے پاکستان، زندہ لوگ بھی اس پہ سفر کرتے تھے، لیکن کس وجہ سے انہوں نے بند کی ابھی تک ہمیں ان کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اس کے بند ہونے کے بعد وہاں جن کا کوئی افراد یہاں ان کی وفات ہو جاتی ہے، وہ یہاں کمیونٹی پریشان ہوتی ہے، وہاں پہ ان کے لواحقین پریشان ہوتے ہیں، اور جو مسائل ہیں آپ کو پتہ ہے آپ کے سامنے ہیں۔ اور قطر ایئر لائن جو پہلے جو 70 پاکستانی 10 لاکھ کے قریب بنتے تھے، تو اس پہ جو ہے نا وہ میت پاکستان روانہ ہو جاتی تھی، لیکن ابھی جو مسائل یہ ہیں کہ انہوں نے بھی کرونا کی وجہ سے یا پی آئی بند ہونے کی وجہ سے اس کی جو چارجز ہیں وہ زیادہ بڑھا دیے ہیں۔ پہلے وہ ایک باڈی کے چارج لیتے تھے، اگر ایک باڈی انسان کا جسم جتنا 100 کلو ہے 120 کلو اس کے پیسے لیتے تھے، لیکن آپ وہ 650 کے جی کا جو ہے نا پیسے لے رہے ہیں، جو تقریباً پاکستانی 20 لاکھ میں پڑ رہے ہیں۔ اب دیکھیں ان حالات میں اوورسیز والے کے لیے اوپر سے یہ زر مبادلہ پاکستان بھیج رہے ہیں، تو جب ان پہ برا وقت آتا ہے کوئی ان کا یہ کمیونٹی کے علاوہ جاپان کی کمیونٹی جو ہے یہی ان کی مدد کرتی ہے، اس کے علاوہ پاکستان سے ہمیں کوئی نہیں کیا نام ہے یہ کوئی مدد ملتی۔ اور جیسے آپ کو پتہ ابھی ایک سانحہ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس حوالے سے حافظ صاحب بالکل آپ نے جیسے فرمایا کہ 20,000 یا 18,000 یہاں پہ پاکستانی جاپان میں اپنے روزگار کے سلسلے میں بزنس کے حوالے سے یا نوکریوں کے حوالے سے یہاں پہ موجود ہیں، اور ایک بہت بڑا ایک زر مبادلہ وہ ہر سال پاکستان کو بھیج رہے ہیں۔
موجودہ جو صورتحال پیش آ چکی ہے، ابھی پچھلے ہفتے یہاں پہ ایک پاکستانی کا قتل بھی ہوا جس کی میت ابھی پاکستان میں بھجوانی ہے. اس سلسلے میں آپ کو پوری دنیا سے اس وقت ناظرین اور میڈیا کے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ ذرا بتائیے کہ یہ لاش ان کی جو میت ہے وہ پاکستان بھیجنے کے حوالے سے اب یہ ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ جی میں تو آپ کو بتاتا ہوں، میری کچھ دن پہلے سبیر صاحب سے 2 دن پہلے بات ہوئی ہے، اور یہ کیونکہ ایک قتل کا معاملہ ہے اور اس میں حکومت پاکستان کی بھی ذمہ داری شامل ہو جاتی ہے. اس خاندان سے اظہار ہمدردی کے لیے جس کی میت کو حکومت پاکستان اور سفارتخانہ پاکستان کی ذمہ داری میں شامل ہے. ویسے بھی کیا نام ہے مواد ہوتی ہیں لیکن کمیونٹی مل کے کر دیتی ہے. اس کو بھی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں، سارے کیا نام ہے وہاں کی سوکا کی کمیونٹی، یہاں کی کمیونٹی مل کے وہ کیا نام ہے فنڈ کر رہی ہے. لیکن میں نے ان کو، کیونکہ ایک یہاں قتل ہوا ہے اور اس کے خاندان کا برا حال ہے وہاں پہ، تو اس کے لیے میں نے ان کو کہا تھا او پی ایف کا ادارہ ہے، جو او پی ایف کا دورہ ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے جو پاکستان میں بنے کہ یہاں دنیا کے جہاں کسی ملک میں بھی ویسے بھی کوئی میت ہوتی ہے اس کو پاکستان لے کے آنا. لیکن وہ اس کا کوئی کارڈ کا مسئلہ ہوتا ہے، کارڈ بنانا پڑتا ہے. کیا وہ کارڈ وہاں پہ جا کے بنانا پڑے گا؟ یہاں امبیسی کی ذمہ داری ہے، امبیسی بھی اصل میں امبیسی کی ذمہ داری آپ کو کارڈ بنانا، آن لائن بھی کارڈ بنتا ہے. یہاں پہ امبیسی، یہاں پہ بالکل اتنی بڑی تعداد میں پاکستانی جو موجود ہے یہاں پہ، تو امبیسی کے جو حکام ہیں، تو کیا وہ اس سلسلے میں انہوں نے آپ سے بات کی کہ یہاں پہ وہ پی او ایف کا کارڈ کوئی کاؤنٹر بنائیں گے، کوئی ون ڈیسک آپریشن کوئی اس طرح کا شروع کریں گے؟ اس حوالے سے کوئی بات؟ اس امبیسی سے تو آج تک پتہ نہیں لگا، لیکن پچھلے تقریباً جو 3 سال پہلے ایک جو ملک امجد، برسٹر امجد ملک صاحب تھے جو اس کے چیئرمین بنے تھے، جو لندن میں ہے ابھی، ان کو چیئرمین جب بنایا گیا تو اس وقت میں بھی 20 سال جاپان میں 22 سال، اس وقت مجھے پتا چلا تھا کہ او پی ایف ادارہ ہے، اوورسیز فاؤنڈیشن کیا نام ہے، اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن. اس وقت مجھے پتا چلا تھا یہ ایسا ادارہ ہے، اس کے کارڈ بنانے کے بعد آپ کے کیا نام ہے اگر ایسا واقعات ہوتے ہیں میت آپ کی، وہ میت پاکستان لے کے جا سکتے ہیں. آپ کے بچوں کے لیے وہاں پہ اسکول ہیں اوورسیز والے. کویشچن تو سر پھر وہی پہ آ گیا. فار ایگزامپل اگر اس کو اس طرح سے دیکھ لے کہ یہاں پہ او پی ایف کا ایک کاؤنٹر قائم بھی کر دیا جاتا ہے اور کارڈ بنا بھی دیے جاتے ہیں، تو کیا اوپر سے پی آئی کے فلائٹس بند ہیں، فلائٹس کی بندش کے باوجود، تو کیا او پی ایف والے ہمیں پیسے دیں گے فلائٹس کے متبادل کے طور پہ، یا کیا وہ جہاز بھیجیں گے؟ ذمہ داری ہوتی ہے سفارتخانہ پاکستان، او پی ایف ادارہ کا ایک بندہ بیٹھتا ہے سفارتخانہ پاکستان میں. پچھلی حکومتوں میں وہ کئی ممالک میں او پی ایف کے اداروں کے بندے بیٹھے تھے. اس وقت ہے کہ نہیں یہ مجھے نہیں پتا، لیکن ان کی پھر بھی ذمہ داری ہوتی ہے. انہوں نے امبیسی نے سفارتخانہ جو پاکستان جاپان میں ہے، یہ کوشش کرتے ہیں کمیونٹی کے ساتھ مل کے چلتے ہیں، ان کی ہمیشہ مدد کرتے ہیں. لیکن انہوں کی کوشش ہوتی ہے، ان کا یہ طریقہ یہ ہوتا ہے، یہاں انہوں نے لیٹر جو اس کا متعلقہ جو میت ہوئی ہے اس کا کوئی رشتہ دار ریلیٹیو لیٹر ان کو لکھتا ہے، انہوں نے پاکستان بھیجنا او پی ایف ادارے میں، وہاں بھیجیں گے، وہاں سے ان کو جواب آئے گا کہ نام ہے کہ اس کی ہم پیسے پے کر رہے ہیں، تو وہاں سے پیسے ان کو ملیں گے جو انہوں نے ادا کرنے ہیں. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ قتل ہوا ہے، یہ کیا نام ہے، ان سے اظہار ہمدردی کے لیے آپ کے سفارتخانہ پاکستان کی ذمہ داری ہے، آپ اس کو پاکستان بھیجیں. جس پہ سفیر پاکستان اور مرزا سمیر بیگ صاحب انہوں نے کہا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں، ہماری طرف سے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ہم لیٹر جو ان کے کزن جہاں آصف علی صاحب، رانا آصف علی صاحب، ان کو میری ابھی بھی بات ہوئی کہ ان کو لیٹر بھیجیں، کل لیٹر بھیج رہے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں وہ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. تو سر اگر پاکستان سفارتخانہ اگر آپ کی بات نہیں سنتا، جیسا کہ آپ پچھلے کئی مہینوں سے لگے ہوئے ہیں، تو پاکستان میں آپ کس سے آپ اس سلسلے میں بات کی ہے یا کس سے آپ مطالبہ کرنا چاہیں گے؟ نہیں، پہلے تو ہم نے ابھی تک ایک دفعہ 2 سال پہلے، یا مجھے یاد نہیں رہا، ایک دفعہ پاکستان میں حکومت کی وجہ سے یہاں سے ایک باڈی گئی ہوئی ہے. تو ابھی ہم نے پہلی دفعہ ان سے کہا، اس سے پہلے کمیونٹی کے لوگ بھی ہیں جو جس علاقے میں فات ہوئی ہے، یا ان کے بچوں نے یا ان کے رشتہ داروں نے پیسے اکٹھے کیے یا کمیونٹی نے اکٹھے کر کے یہ ڈیڈ باڈی میت پاکستان روانہ ہوئی ہے. یہ پہلی دفعہ ایسا واقعہ ہوا ہے، اور لوگوں کی بھرپور کمیونٹی پہ کہ یہ کیا نام ہے، یہ سفارتخانہ پاکستان اس میں کیا کر سکتا ہے. جس کے بعد میں نے سفارتخانہ پاکستان کو کہا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کیا نام ہے گورنمنٹ کو لیٹر کال بھیجتے ہیں. تو انشاءاللہ کوشش ہے کہ وہ اگر صحیح طرح سے ہینڈل کریں گے تو اس کی میت پاکستان روانہ ہو جائے گی. اس میں ایک سوال میں اس کا اضافہ کر دوں، اور آپ اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ اس وقت کتنے پاکستانی ہیں وہ جن کو پیسے نہ ہونے کے باعث جاپان میں ان کی تدفین کر دی گئی؟
میں کافی تعداد میں لوگ ہیں. ویسے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ نام ہے کہ تمام لوگوں کو کہیں کہ آپ کو یہاں ہی قبرستان، یہاں پہلے مسائل تھے لیکن اب قبرستان یہاں بن گئے ہیں تو یہاں ہی دفنا دیا جائے. لیکن اکثر آپ کو پتہ ہے سب کی فیملیز ہوتی ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایک دفعہ اس کا چہرہ دیکھ لیں. کہ نام ہے کافی عرصے سے آپ کو پتہ 15-20 سال سے لوگ یہاں رہتے ہیں. ابھی بھی کافی تعداد میں لوگ بیمار ہیں اور کافی لوگوں کے مسائل ہیں جو پاکستان جانا چاہتے ہیں، جو یہاں دفنانا چاہتے ہیں. کچھ کئی لوگ ایسے ہیں یہ 15-16 کے علاوہ جو باڈی جن کے پاس پیسے جن کو یہاں دفنایا گیا ہے تو ان کے پاکستان جو لواحقین ہیں وہ پریشان. ان سے پوچھیں آپ جن کے کیا نام ہے لواحقین کے ساتھ ہوا کہ وہ اپنا وہ بندے کا چہرہ نہیں دیکھ سکے. جی بالکل. ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ جاپان میں قبرستان بھی موجود ہیں اور حافظ مہر محمد شمس صاحب اور ان کے دیگر جو ساتھی ہیں وہ اس سلسلے میں سماجی کاموں میں بھرپور حصہ لیتے ہیں اور اپنے تئیں زیادہ سے زیادہ حصہ ڈالتے ہیں کہ کسی حوالے سے ان کو پریشانی نہ ہو مالی حوالے سے یا میت بھیجنے کے حوالے سے. لیکن چونکہ یہ ایک اب مسئلہ درپیش ہے پورے جاپان کو اور جاپان میں رہنے والوں کو، اور یہاں پہ کمیونٹی میں شدید اس قسم کا اضطراب اور انتشار کی صورت جو ہے وہ جنم لے رہی ہے حافظ صاحب. تو میں آپ سے آخری کویشچن یہ کروں گا کہ آپ اپنے دیگر ساتھیوں کے حوالے سے کیا کوئی لاہ عمل ترتیب دے رہے ہیں کہ ان فیوچر فوری طور پہ آپ کون سے اقدامات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ہم کل بھی ایک علاقے میں پروگرام کر کے ہیں. میں نے تمام کمیونٹی سے، جاپان میں 47 صوبے ہیں، تمام صوبوں میں پاکستانی کمیونٹی رہتی ہے. میں نے ان کو کہا اپنے اپنے علاقے میں ایک اپنا پاکستان کمیونٹی کے نام سے ایک اکاؤنٹ کھولے. اس میں جو اپنے علاقے کا مسئلہ کی میت ہوتی ہے اس کو وہ علاقے میں حل کریں. اور دوسرا میں نے کہا انشورنس کا مسئلہ ہے، مذہبی جماعتوں سے ہوکے کرا کے آپ انشورنس کرا دیں. سستی سی انشورنس ہے، 1000 ین یا 2000 ین ہے، جس میں آپ کو 200 مان تک جو پاکستان 30 لاکھ تک وہ آپ کا اس میں خرچہ کر سکتے ہیں. ابھی بھی جو بندہ فوت ہوا ہے اس کے لیے بلال حسن ہے، ادھر وساکا میں رہتا ہے، بڑی محنت کر رہا ہے. اس نے کوشش کی ہے. ابھی وہاں پہ ان کے پاس پیسے وہ لوکل کمیونٹی سے اکٹھے 80 مان ہوئے ہیں. ابھی ہم امبیسی سے بات کر رہے ہیں، اگر وہ نہیں ہوا تو ہم نے ان کو ابھی بھی کہا کہ آپ کافی تعداد میں ہمارے پاس دوست ہیں جو ہمیشہ مدد کرتے ہیں کہ وہ پیسے دے دیں گے، پورے کریں گے. آپ ادھر ادھر ابھی نہ لگائیں جناب، کیونکہ کچھ دوستوں نے وہ لگا دیا، گاؤں صاحب کو بھیج دیا کہ آپ کوئی 1000 ین ڈالیں، مان ڈالے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، سب کا حصہ ڈالے گا. لیکن کافی تعداد میں یہاں لوگ ہیں تو ہم نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو وہ بھی پیسے اکٹھے کر کے دے دیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ کوشش کیونکہ قتل کا معاملہ ہے، اس لیے کہ نام ہے سواتنا پاکستان اگر چاہے تو اس کو ایسے بھی میت پاکستان بھیج سکتا ہے. تو میری تمام جو جاپان میں رہنے والی کمیونٹی سے یہی ہے کہ آپ اپنے اپنے علاقے میں ایسی لوکل، ایک یوکوہاما کی مثال دیتا ہوں، وہاں پہ ایک تنظیم بنی ہوئی آپس میں یوکوہاما کمیونٹی کی، انہوں نے اکاؤنٹ بنائے ہوئے، اس میں پیسے ان کے پاس 100-200 مان 300 مان ہر وقت رہتے ہیں. تو ہر علاقے کا مسئلہ ہے، ہر علاقے میں یہ ہو سکتا ہے، جس لیے ہر علاقے کے لوگ بنائیں. یہ تو اپنی انشورنس کرا لیں. اور دوسرا یہ OPF جو ادارہ ہے، اس کا کارڈ میں نے آج سب کو بھیجا ہے. یہ آن لائن اپنا کارڈ آن لائن بھی بن سکتا ہے، ہم ایسی سے رابطہ کریں. آپ آن لائن اس کارڈ کو لازمی بنائیں، میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے سب سے. بالکل ناظرین، تو جیسا کہ حافظ صاحب نے بھی آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ جب تک PIA کی فلائٹس اب پوری طرح بحال نہیں ہوتی تو آپ اتنی دیر تک اپنا انشورنس کا جو ہے پروسیس اس کو بھی مکمل کریں. OPF کا کارڈ بھی بنوائیں. اس میں آن لائن طریقے سے بھی آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں، پاکستان امبیسی سے رابطہ کر کے ان سے آپ معلومات لے سکتے ہیں، یا مزید آپ جیسے حافظ مہر محمد شمس صاحب ہیں ان سے آپ رابطہ کر کے، یہ ہمیشہ آپ کی اس حوالے سے آپ کی مدد بھی کرتے ہیں، آپ کو باہم معلومات بھی فراہم کرتے ہیں. تو سر ہم بہت مشکور ہیں، آج آپ نے قیمتی اپنا ٹائم دیا. تو آخر میں اگر کوئی میسج مزید ہے یہ کہ مسئلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ عرصے سے ہمارے کمیونٹی کے چودھری آصف صاحب ہیں، تو ان کی جو چیئرمین ہے PIA ملک ارشد صاحب سے بات چل رہی تھی، تو انہوں نے بڑا، میں نے بھی سامنے سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کا آفس ایک یہاں رہے اور ہم اس کو مستقل بند نہیں کر رہے، اور کوشش کریں گے کہ اس کو سٹارٹ کر لیں اسی اگلے سال سے نا. تو ابھی اگر وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ان چودھری صاحب نے یہ بھی بات چاہی ہے، تو ہم ریٹ انشاءاللہ اگلے ہفتے تک چودھری آصف صاحب اور مل کے سب مل کے کیا نام ہے اس کو ریٹ بھی کریں گے. یہ ریٹ آپ کہاں پہ کریں گے؟ وہاں پاکستان میں کریں گے. PIA کی یہ فلائٹس کی بندش کے لیے کہ نام اس کو اس کا سٹے لیں گے کہ اس کو عارضی طور پر روکے. کیا مسئلہ ہے کرونا کے بعد یہ PIA چلے، اس کو چلنے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں چلے، کیونکہ اس کی وجہ سے
پہلے تو ہمارا پاکستان کا جھنڈا اس نریتا سے ختم ہو جائے گا. جی. دوسرا جو بزنس مین جو ویسے ہی جاپانی پہلے وہاں سے جی. ڈرتے ہیں جی. پی اے نہ ہونے سے ویسے ہی جانے سے منع کر دیں گے. جی. جی. اس کے علاوہ مینگو آ رہا تھا, وہ دوسری سبزیاں بھی اوکے ہو رہی ہیں. پاکستان کی ٹورزم وہی ٹورزم کا مسئلہ ہے. دیگر ہے دوسری فلائٹ میں لوگ یہ سفر اتنا لمبا قطر ایئرلائن کتنے لمبے کبھی بھی نہیں جاتے یہ جاپنیز کا شیڈول ہی بڑا سخت ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں ایک دن میں وہاں پہنچنا ہے. کتنا ٹائم لگتا ہے جی قطر ایئر لائنس؟ قطر ایئر لائنس آپ کو 2 دن لگتے ہیں. 2 دن. اب اس میت پہ بھی آپ کو 2-3 دن لگ رہے ہیں. ایمریٹس میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ایمریٹس میں بھی تقریباً 1 یا 2 دن لگ رہے ہیں. یعنی پی اے یہ سب سے 9-10 گھنٹے میں پی اے ڈائریکٹ اسلام آباد پہنچ جاتی ہے. پیسے بھی اس کے کم ہیں. پیسے بھی کم تھے, اور فیملیز کے لیے, عورتوں کے لیے, لیڈیز کے لیے ہمارا ہوتا ہے, پاکستان کا کلچر ہے اپنی عورتوں کے لیے کیا نام ہے, وہ سب سے اچھا تھا. پی اے آپ کے والدین آتے ہیں ڈائریکٹ فلائٹ سے آ جاتے تھے. ابھی کوئی بھی فیملیز بند ہو گئی ہیں, ٹور بند ہو گئے ہیں. پر یہ کافی مسائل ہیں جو ہماری پی اے ایئر لائن کی وجہ سے نہیں ہیں. تو میں اس جو متعلقہ ادارے ہیں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ نے اوورسیز والوں سے وعدے کیے تھے تو خدارا یہ اوورسیز والوں سے جو بھی ابھی عارضی طور پر وہ آپ معطل آپ نہیں ہو سکتا. پوری دنیا میں ہمیں پتہ ہے مشکل حالات ہیں, لیکن آپ سے گزارش ہے کہ پی آئی اے کو بند نہ کریں. جاپان میں اس پی آئی اے کا ادارہ ہی ایسا تھا جو کیا نام ہے اس کمیونٹی جاپان اور پاکستان کو آپس میں ملائے بیٹھا تھا. اور دیگر جو آپ نے بھی وعدے, گاڑیوں کے مسائل ہیں اس میں بھی آپ نے وعدے کیے تھے, وہ بھی یہ اپنی اس اوورسیز والوں کیونکہ یہ سب سے زیادہ زر مبادلہ یہ جاپان والے بھیجتے ہیں. تو ان کے ساتھ آپ ہماری درخواست ہے آپ سے کہ آپ ان اوورسیز والوں سے جو وعدے ہیں وہ پورے کریں. جی بہت شکریہ حافظ مہر محمد شمس صاحب.